अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉट ऑफ विद इमरान ताहिर स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट इमरान ताहिर। नाज़रीन, हम अपने स्पेशल एडिशन में हमेशा किसी न किसी ऐसे वाक़े पर बात करते हैं जो हमारे माशरे को इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर बहुत बुरी तरह मुतासिर करते हैं। आज हम जिस वाक़े पर बात करने जा रहे हैं वो वाक़या जुल्म और बर्बरियत का ऐसा वाक़या जिसमें सगी खाला ने अपनी भांजी को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने उसकी लाश की बेहुरमती की। नाजरीन, हमारे मुआशरे में माँ के बाद अगर किसी रिश्ते को प्यारा और मुकद्दम समझा जाता है तो खाला का रिश्ता है। कोई भी भांजा या भांजी सबसे ज्यादा अगर अपने आप को महफूज तस्वुर करती है तो वो खाला की गोद होती है, वो खाला की बाहें होती हैं। जब एक भांजा या भांजी अपनी माँ के बाद अगर किसी रिश्ते को मोहब्बत करना चाहता है तो वो खाला का रिश्ता होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये कैसी खाला है, इस खाला के अंदर कैसे जिन आ गए, इस खाला के अंदर क्या इतनी गंदगी थी और इतनी नफरत थी कि उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरी बहन की बेटी है। उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरी बहन की बेटी है। उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरी भांजी है, ये मुझे खाला कह के पुकारती है। वो खाला नहीं रही, वो सास बन गई। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर कहा जाता है कि अगर माँ भी सास बन जाए तो वो माँ नहीं रहती। यहाँ पर इस वाक्य में हमने ये देखा कि खाला भी खाला ना रही, खाला भी एक सास बन गई। और सास भी वो जो हम मुआशरे में जो ड्रामे या फिल्मों में देखते हैं, सख्त और जालिम तरीन सास, जिसने अपने बेटे के हंसते बसते घर को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसने ये भी ना सोचा कि इस मासूम बच्ची के पेट में मेरी अगली नस्ल चल रही है, इस मासूम के पेट में मेरे बेटे का बच्चा है। उसने ये भी नहीं सोचा कि इस मासूम औरत का, इस मासूम लड़की का 2.5 साल का बच्चा है, वो माँ के बगैर क्या सोचेगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं जिसको कत्ल कर रही हूँ वो मेरे बेटे की बीवी है, जिसके साथ मेरा बेटा अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। कहा जाता है कि वो बेटा अपनी बीवी के साथ बाहर रहता था और 7 माह की हामला बेचारी, बेटे ने भेजा कि जा तो मेरी माँ के पास, वहां जाके डिलीवरी करवाना, इस बच्चे की दादी इसका ख्याल रखेगी। ख्याल तो उसने रखा, लेकिन जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम करके ख्याल ऐसा रखा कि उसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके सर को काट कर चूल्हे पे जलाया कि कहीं इसकी शिनाख्त खत्म हो जाए, कोई इसको पहचान ना सके। मैं हैरान होता हूँ ऐसे वाकयात को देखकर, मैं हैरान होता हूँ ऐसे वाकयात को सुनकर कि जिन वाकयात को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, जिन वाकयात को देखकर हमारा रिश्तों से एतबार खत्म हो जाए। मैं सोचता हूँ कि उस खाला के हाथ तक कांपे होंगे जब उसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उस बेचारी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ना उसको अल्लाह का खौफ आया, ना उसे उन बच्चों का खौफ आया, उन बच्चों पे तरस आया, ना उसने अपने बेटे के बारे में सोचा। कहा जाता है कि वो कहती थी कि बेटा सारा खर्चा बीवी को दे देता है, मेरा और मेरी बच्चियों का ख्याल नहीं रखता। मैं अब यहाँ पूछना चाहूंगा कि क्या आपका बेटा आपका ख्याल रखेगा, जिसका हंसता बसता घर अपने बर्बाद कर दिया। लानत है ऐसे रिश्ते पर, लानत है उस औरत पर, उस बुजुर्ग औरत पर जो कब्र में टांगे लटकाए बैठी थी, लेकिन उसने अपनी दुनिया और आखिरत को
ذلیل و رسوا کر دیا۔ میں یہاں پر حیران ہوں کہ جب ہم میں سے کوئی چیز کوئی بندہ غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز، اس کے بہن بھائی، اس کے بیٹا بیٹی اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ظلم نہ کرو، لیکن میں حیران ہوں ان بیٹیوں پر کہ جنہوں نے ایک عورت ہونے کے باوجود، ایک بیٹی ہونے کے باوجود کسی کی بیٹی کا خیال نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یار جس کو ہم قتل کریں وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی باپ کی لاڈلی ہے، جس باپ نے اس کو اپنی خالہ کے گھر بھیجتے ہوئے، جس ماں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجتے ہوئے یہ سوچا ہوگا کہ میری بیٹی تو محفوظ ہاتھوں میں ہے، میری بیٹی تو اپنی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ رہے گی، میری بیٹی تو اپنی خالہ کے ساتھ رہے گی، میری بہن تو میری بیٹی کو بہت محبت دے گی۔ ان بیچارے بدقسمت لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ خالہ نہیں، وہ ایک درندہ صفت عورت ہے، وہ بھانجیاں، وہ قصدیں نہیں، ان کے اندر تو پتہ نہیں کون سے جانور پل رہے ہیں، ان کے اندر پتہ نہیں کون سا جن پیدا ہو گیا جس نے انسانیت کے تقدس کو پامال کر دیا، جنہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں تو میت کو ایسی عزت دی جاتی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی چارپائی کے آگے کوئی بندہ نہیں چلتا۔ دنیا کا جتنا بھی گنہگار بندہ ہے، میرے رب نے ایسی اس کو عزت عطا کی کہ میت سے آگے کوئی بندہ نہیں چلتا۔ پورا جو جنازے کے لوگ ہوتے ہیں میت سے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا، مارنے کے بعد تو ترس آ جاتا ہے، یہ تو ایسے کوئی جانور تھے، ایسے کوئی گوشت خور تھے جنہوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، اس کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے اس کے چہرے کو آگ پر جلایا، چھوٹی چھوٹی بوریوں میں بند کر کے مختلف جگہ پہ پھینکا۔ یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، اللہ ایسے رشتوں سے بچائے، اللہ ایسے درندوں سے بچائے، اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹیاں ہر کسی کو بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ آج مجھے پتا چل گیا کہ ماں باپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ آج یہ واقعہ دیکھنے کے بعد، ان چیزوں کو سننے کے بعد مجھے بھی محسوس ہوا کہ اللہ کسی کو بیٹی نہ دے، اگر بیٹی دے تو ایسے درندہ صرف سسرال والے نہ دے، ایسی ساس نہ دے، ایسی نندے نہ دیں جنہوں نے انسانیت کو پامال کر دیا، جنہوں نے خونی رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا، جنہوں نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ لعنت ہے ایسے رشتوں پر، لعنت ہے ایسی خالہ پر، اور لعنت ہے ایسی نندوں پر۔ کتنی ظالم تھے وہ کہ جنہوں نے ایک پیٹ میں پلنے والے بچے کا ترس نہ کھایا۔ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا اور بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی رشتے سے نفرت ہے تو طریقہ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اس رشتے کو قتل کر دیں؟ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو فورس کر کے آپ اسے کہیں کہ اس کو چھوڑ دے، آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ اسے کہیں کہ میرے گھر سے دور چلے جاؤ، لیکن آپ کو یہ حق کون سا قانون دیتا ہے؟ کون سی شریعت ہی آپ کو کون سی شریعت آپ کو یہ اختیار دیتی ہے؟ کون سی شریعت، کون سا قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کسی معصوم کو قتل کریں اور اس کی لاش کی ایسی بے حرمتی کریں کہ آسمان بھی کانپ جائے؟ میرا رب بھی میرا رب بھی اوپر بیٹھ کر یہ سوچتا ہوگا
کہ میں نے تو انسان پیدا کیے تھے، یہ درندے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ ایسے درندوں سے ہماری بیٹیوں کو بچائے، اللہ ایسے درندوں سے ہمارے معاشرے کو بچائے۔ جب ایسے واقعات معاشرے میں آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں، ہمارے رشتوں میں محبت نہیں، ہمارے رشتوں میں خلوص نہیں، ہمارے رشتوں میں رشتوں کا تقدس نہیں۔ ساتھ قتل کر دی جانے والی ایک وکیل کے طور پر، اس معاشرے میں رہنے والے ایک عام شہری کے طور پر، میں یہ سوال آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیا زارا کو انصاف مل پائے گا؟ کیا اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو انصاف مل پائے گا؟ کیا زارا کے شوہر کو انصاف ملے گا؟ کیا زارا کی ماں اور باپ کو انصاف ملے گا؟ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ میں اکثر اس بات کو ہر جگہ پہ اٹھاتا ہوں کہ جب تک ہمارے معاشرے میں سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہوگا، جب تک کسی قتل کرنے والے کو یہ ڈر نہ ہوگا کہ قتل کرنے کے بعد اس کو بھی سزائے موت ملے گی، اس وقت تک ایسے جرائم ہوتے رہیں گے۔ میں اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کو ایک مثال بناتے ہوئے ان درندہ صرف عورتوں کو اور جس مرد نے ان کا ساتھ دیا اس کو بھی پبلکلی ہینگ کیا جائے، سر عام پھانسی دی جائے۔ نم آنکھوں اور افسردہ دل کے ساتھ زارا کے اس بھائی کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔